ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ ویڈیو دیکھ کر سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج بروڑا مسلم آفیشیل میں حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مختصر سی ہسٹری ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آل نبی اولاد علی ہے اور حسینی بخاری شادات ہے۔ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام حضرت سید محمد سراج الدین ہے، مگر آپ شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے زیادہ مشہور ہے، اور یہ لقب آپ کو کیسے ملا ہم اسی کی جانکاری آپ کو بتا رہے ہیں۔ فارسی میں ایک کتاب ہے جس کا نام ریحانۃ الابرار ہے، اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 19 سال کی تھی، اور آپ کو خواب میں آقائے دو جہاں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ نبی علیہ السلام نے آپ کو خواب میں شاہ عالم کہہ کر پکارا، مگر اس خواب اور لقب کے بارے میں حضرت نے کسی کو نہیں بتایا۔ پھر اگلے دن اسی طرح خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے آپ کو شاہ عالم کہہ کر پکارا۔ آپ نے اس بات کو بھی پردے میں ہی رکھا، اور پھر تیسرے روز حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں مولا علی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور مولا علی علیہ السلام نے بھی آپ کو شاہ عالم کہہ کر پکارا، اور مولا علی علیہ السلام نے حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ سے ارشاد فرمایا کہ اے سراج الدین، بھلے تم اس خواب کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤ، لیکن یہ دنیا تمہیں شاہ عالم کے نام سے پکارے گی، کیونکہ یہ لقب تمہیں نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے۔ پھر اگلے دن حضرت اپنے والد سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت کے والد کا نام حضرت سید برہان الدین قطب عالم بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، اور یہ بھی اپنے وقت کے بڑے ہی عظیم بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ پر ہم نے الگ سے ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ کو ہمارے ویڈیو لسٹ میں مل جائے گی۔ ناظرین، جیسے کہ ہم نے کہا کہ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو حضرت کے والد قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا، یہ پھولوں کی ٹوکری لے جاؤ اور شیخ بارک اللہ چشتی کو دے کر کے آنا۔ ناظرین، حضرت شیخ بارک اللہ چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ جو ہے یہ اپنے وقت کے بڑے ہی عظیم بزرگ گزرے ہیں، اور جب حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت شیخ بارک اللہ چشتی کی بارگاہ میں پہنچے، حضرت شیخ بارک اللہ چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھر کی دیوار کی مرمت کر رہے تھے۔ اسی وقت نظر پڑی اور شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر پکارا، شاہ عالم آئیے، تشریف لائیے۔ اور جب شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کو شیخ بارک اللہ چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شاہ عالم کہہ کر پکارا، حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ الفاظ سرکار نے خواب میں ہم سے کہے تھے، یہاں شیخ بارک اللہ چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کس طرح پتہ چل گیا؟ بہرحال حضرت شیخ بارک اللہ چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے خادم سے کہا کہ وہ سامنے چولہے پر گرم ہانڈی ہو رہی ہے، وہ لے کر کے آؤ اور اپنے سر پر رکھنا، اور شاہ عالم کے ساتھ چلے جاؤ، اور جہاں تمہیں شاہ عالم کی چاروں طرف سے آوازیں سنائی دے، صدائیں سنائی دے، وہیں پر یہ ہانڈی شاہ عالم کو دے دینا، اور تم وہاں سے واپس آ جانا۔ شیخ بارک اللہ چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا حکم پاتے ہی اس تبرکات کو اپنے سر پر رکھ کر خادم شاہ عالم سرکار کے ساتھ چلنے لگتے ہیں، اور جب حضرت شاہ عالم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ خادم احمد آباد کے 3 دروازے نامی جگہ پر پہنچتے ہیں، اس 3 دروازہ نامی جگہ پر ایک معذور فقیر بیٹھا کرتا تھا، جو آنکھوں سے اندھا تھا، کان سے بہرا تھا، اور پیروں سے اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ لیکن حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے ہی 3 دروازے پر پہنچتے ہیں، وہ معذور فقیر اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر کہنے لگتا ہے کہ شاہ عالم تشریف لائے ہیں، جگہ دو، اللہ اکبر۔ اور پھر 3 دروازے نامی جگہ کے ہر کونے سے
آواز آنے لگتی ہے، صدائے بلند ہونے لگتی ہے، شاہ عالم شاہ عالم شاہ عالم۔ اور پھر چرندے پرندے بھی حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کا استقبال کرتے ہیں۔ وہیں سے خادم حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہانڈی دے کر کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس ہانڈی کو لے کر حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ بھی حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر پکار اٹھتے ہیں کہ شاہ عالم تشریف لائے ہیں۔ اللہ اکبر! کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ بھلے ہی تم یہ بات کسی کو نہ بتاؤ، لیکن یہ دنیا تمہیں شاہ عالم کہہ کر ہی پکارے گی، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام نے آپ کو شاہ عالم کہہ کر پکارا ہے۔ اسی وجہ سے یہ واقعہ بھی پیش آیا۔ پھر آپ کے والد حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، جو ہانڈی حضرت شیخ بارک اللہ چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو دی ہے، یہ گجرات کے روحانی بادشاہت کی سند عطا فرمائی ہے۔ اس ہانڈی سے تم بھی کھانا اور دوسرے لوگوں کو بھی کھلانا۔ اللہ اکبر! اسی دن سے حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کو گجرات کے تمام اولیاء کی بادشاہی اور شہنشاہی عطا کی گئی تھی۔ جیسے کہ ناظرین، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم کا نام حضرت سید برہان الدین قطب عالم بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، اور حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت بی بی آمینہ سلطانہ خاتون رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ ناظرین، حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ولادت کے کچھ عرصہ پہلے حضرت قطب عالم بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قطب عالم بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سے ارشاد فرمایا کہ اے برہان الدین، تمہارے گھر ان قریب ایک بیٹے کی ولادت ہوگی، اس بیٹے کا نام محمد رکھنا، وہ میرا صبی ہوگا۔ یعنی نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا چہرہ مجھ سے مصحابیت رکھتا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے مقام محبوبیت عطا کرے گا۔ پھر اسی کے چند روز بعد پیر کی صبح 17 ذی القعدہ 817 ہجری کے مطابق 18 جنوری 1415 عیسوی میں حضرت شاہ عالم بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! ناظرین، آپ کی جانکاری کے لیے یہ ہم بتا دیں کہ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت گجرات کے ایک شہر پاٹن میں ہوئی تھی، اور پھر آپ کا نام محمد رکھا گیا، اور آپ کے والد محترم حضرت قطب عالم بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بچپن ہی سے آپ کی تعلیم و تربیت شروع کر دی تھی، اور جب حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کی ہوئی، تب آپ کی رسم بسم اللہ بھی پڑھائی گئی، اور پھر شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و تربیت کم عمر سے ہی شروع کر دی گئی تھی۔ آپ کے وقت کے بڑے بڑے اولیاء اکراموں سے آپ نے قرآن و حدیث، تفسیر قرآن، اصول فقہ کے سارے علم حاصل کیے۔ ناظرین، حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کا بچپن کا ایک واقعہ بڑا ہی مشہور ہے۔ حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک عزیز دوست جن کا نام عبد الملک ہے، یہ اکثر شاہ عالم کے والد قطب عالم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور یہ جو عبد الملک ہے، اس وقت کے بڑے بڑے حکیموں نے عبد الملک کو جواب دے دیا تھا کہ تمہیں اب اولاد نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے یہ اب تک بے اولاد تھے۔ لیکن ایک روز حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ اور عبد الملک بیٹھے ہوئے تھے، اسی وقت اچانک سے حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بھائیوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، تو عبد الملک بول پڑتے ہیں کہ حضرت شاہ عالم اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور پھر حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے عبد الملک سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کو بھی لشکر عطا فرمائے گا۔ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک سے یہ جملے نکلتے ہی جو عبد الملک بے اولاد تھے، اللہ نے انہیں 10 بیٹے عطا فرما دیے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ناظرین، حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی 3 بیویاں
5 بیٹے اور 4 بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے وقت میں سلسلہ سہروردیہ اپنے عروج پر تھا اور احمد آباد گجرات کا ہر خاص و عام شخص آپ سے مرید تھا۔ اللہ نے حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کو دولت سے بھی نوازا تھا۔ آپ کی خانقاہ کے باہر ہاتھی گھوڑے بندھے رہتے تھے اور شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں لنگر تقسیم ہوتا رہتا تھا اور آپ کی خانقاہ میں آنے والے کئی سینکڑوں لوگ لنگر کھا کر جایا کرتے تھے۔ سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ آنے والے مہمانوں کی قدر کیا کرتے اور اسے اللہ کی رحمت سمجھتے۔ ناظرین، حضرت سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی سوانح حیات اور ہسٹری بڑی لمبی ہے، ہم نے آپ کو مختصر سی ہسٹری بتائی ہے۔ ناظرین، حضرت سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک سے کرامتوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال با کمال 20 جمادی الثانی 880 ہجری کے مطابق 21 اکتوبر 1475 عیسوی میں ہوا اور آپ کے وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک 63 برس کی تھی۔ ناظرین، جو لوگ کرامتوں کو نہیں مانتے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں کہ پوچھا گیا درباریوں سے، ہے کوئی ملکہ بلقیس کا تخت لانے والا؟ تو جین نے کہا، میں لا سکتا ہوں، میری طاقت ہے۔ تو پھر کہا کہ ہمیں تمہاری خدمت نہیں چاہیے، جو میں کہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ پھر ایک محفل سے ولی اٹھا جن کا نام آصف بن برکھیا ہے اور فرمایا، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لاتا ہوں۔ اور جب تخت آ گیا تو ارشاد فرمایا، ھذا من فضل ربی، اس میں میرا کچھ نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ ناظرین، تصوف اور ولایت میں پہلی نفی میں کی ہوتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ پاک پروردگار پنجے تن پاک کے صدقے میں شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کا صدقہ آپ اور ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔